اگر ابھی تک آپ نے دا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں۔ ہمارے اس ویڈیو کے اسپانسر ہے سورت کی مشہور کریمی ہیون آئس کریم۔ اب حاضر ہے اوریو، کٹ کیٹ، پستہ، بادام فلیورز میں، جو گلے کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی دے ٹھنڈک۔ ایٹ الخدیجہ اپارٹمنٹ، فورت نظام پورہ، بھیونڈی۔ اور کوٹر گیٹ شاہی گلاب والے محمد بھائی کا خواجہ غریب نواز جوس سینٹر، جو کہ مشہور ہے اپنے ہی بنائے ہوئے فلیورز کیسر، شاہی گلاب اور بازورین کے لیے، جو آپ کو ملیں گے کوٹر گیٹ مسجد، امام احمد رضا روڈ، بھیونڈی۔ دوستو، یہ تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گری میں بہت مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر ایک موقع پر سلیمان نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، مجھے ہدہد کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا اور اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا، میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں ملک سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے، جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے۔ اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس کی قوم اور وہ خود اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط لکھا، اس خط کو یہی پرندہ ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 28۔ چنانچہ ہدہد گیا اور اس خط کو بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ سبا نے اسی وقت اپنے گرد علماء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا اور پھر یہ خط پڑھ کر خوف میں مبتلا ہو گئی اور اپنے اراکین سے کہنے لگی، اے دربار والو، میرے پاس ایک معجز خط ڈالا گیا ہے۔ وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ خط یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے ساتھ تکبر نہ کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر چلی آؤ۔ دوستو، خط سن کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت اظہار کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا اظہار ظاہر کیا۔ اسی وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتی ہوں کہ کچھ تحفے ان کے پاس بھیج دیے جائیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہے یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہے۔ اگر وہ نبی ہوئے تو میرے ہدیے قبول نہ کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہو گئے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں، جواہرات، مشک، عنبر اور ایک تاج اور ایک خط قصید کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبر پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب کچھ دنوں بعد سب سامان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، بمطابق سورہ نمل آیت نمبر 36 اور 37، فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفوں پر خوش رہو۔ ان کی طرف واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کر نکال دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب بلقیس کو قاصد نے واپس آ کر سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی برحق ہے، اور ان کی سلطنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے نہایت اخلاص کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ بعض روایتوں میں نکاح کا ذکر نہیں آتا۔ بعض علماء پیشن گوئی کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ تھے اور بلقیس ملکہ، تو دونوں میں نکاح کی گنجائش تھی۔ دوستو، اس سلسلے میں جو کارنامے ہدہد نے انجام دیے ہیں وہ بالشبہ عجائبات عالم میں سے ہے، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ تخت بلقیس کیا تھا اور اسے کیسے لایا گیا؟
तो दोस्तों मलिका सबा बिल्किस का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने चांदी और तरह तरह के जवाहरात मोतियों से आरास्ता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के कासिद और इनके तोहफ़ों को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्किस के यहाँ आने से पहले उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चुनांचे आपने अपने दरबारियों से ये फरमाया, सूरह नमल आयत 38 और 39, कहाँ है दरबार वालों, तुम में से कोई है जो मेरे पास इसका तख्त ले आए, इसके पहले कि वो मेरे पास फरमाबरदार होकर आए। जिन्हों में से एक देव ने कहा, मैं वो तुम्हें ला देता हूँ इससे पहले कि तुम अपनी जगह से उठो, और मैं इसके लिए ताकतवर और ईमानतदार हूँ। इसे सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। ये सुनकर आपके वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरकिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इसमें आज़म जानते थे और एक बाकरामत वलीउल्लाह भी थे, उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, जैसे कि कुरान मजीद सूरह नमल आयत नंबर 40 में इरशाद होता है, इस शख्स ने कहा जिसके पास किताबुल्लाह का इल्म था कि मैं इसे तेरी आँख झपकने से पहले ला देता हूँ। तो जब इसे अपने रूबरू देखा तो कहने लगे, ये मेरे रब का एक फ़ज़ल है ताकि मेरी आजमाइश करे कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो शख्स शुक्र करता है अपने ही नफ़े के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब भी बेपरवाह इज़्ज़त वाला है। चुनांचे हज़रत आसिफ बिन बरकिया ने रूहानी क़ुव्वत से बिल्किस के तख्त को मुल्क सबा से बैतुल मुक़द्दस तक पलक झपकते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुँचा दिया था। तख्त देखते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि मुझे आज़माएँ कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे, इसलिए जब भी कोई अल्लाह का इनाम या फ़ज़ल देखते तो फ़ौरन शुक्र करने में मशगूल हो जाते, और ये अंबिया इकराम और ईमानदारों का दस्तूर होता है। इसके बरक्स अल्लाह जब काफिरों पर कोई इनाम अता फ़रमाता है तो वो शुक्र करने की बजाय मज़ीद सरकशी और तकब्बुर की तरफ माइल हो जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।